السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی یہ ویڈیو میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو قرآن سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن ان کے گھر میں تفاسیر موجود نہیں ہے یا ان کے ارد گرد کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، ایسا اسلامی مدرسہ، یا جا نہیں سکتے، تو ان کی آسانی کے لیے بڑی مفید ہونے والی ہے یہ ویڈیو۔ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا جو قرآن سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور فون تو سب کے پاس ہے نا، یہ میری ویڈیو کسی ایپ کی پروموشن کے لیے نہیں ہے، اس میں نے آپ کو صرف سمجھانا ہے کہ قرآن کے نوٹس بنائیں، قرآن کو سمجھیں، روز کا آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ نکالیں، ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں نے آپ لوگوں کو جو لفظی ترجمہ سیکھنا پہ فوکس نہیں کیا، آیت کو سمجھنے کی طرف جو ہے نا وہ فوکس ہے۔ اس میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ترجمے پر بھی فوکس رکھ سکتے ہیں، لفظی ترجمہ سیکھنے پہ بھی آپ فوکس رکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صرف ٹائم نکالیں، شوق پیدا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو بہترین ٹائم وہی ہے جو ہم قرآن سیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو اپنے فون کھولیے، آپ لوگوں نے ایپ سٹور پہ جانا ہے اور آپ لوگوں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے اسلام 360۔ آپ یقین کریے کہ اتنی اچھی ایپ ہے کہ آپ کی پہلے میں جب قرآن جرنلنگ کرتی تھی، قرآن پاک کے نوٹس بناتی تھی، تو گھر میں میرے پاس تفاسیر تھی، تفسیر ابن کثیر تھی، اس کے علاوہ تفہیم القرآن بڑی زبردست تفسیر ہے سید ابوالعلا مودودی کی، میں نے بہت استفادہ کیا اس سے۔ اس کے علاوہ تیسیر القرآن ہے، یہ اور 3-4 تفاسیر میرے پاس موجود تھیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب سے میں نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا نا، تو میری ساری بکس جو ہے نا وہ بک شیلف میں پڑی ہوئی ہیں۔ مجھے سب کچھ لفظی ترجمہ، پھر اس کے علاوہ گرامر، روٹ ورڈز، پھر ہر ورڈز کو اگر آپ گہرائی سے دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب اگر میں اس طرح سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ورڈ ہے قرآن پاک میں اور کہاں کہاں آیا ہے اور کس طریقے سے استعمال ہوا ہے، تو وہ سب کچھ مجھے اس میں مل جاتا ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ طریقہ شیئر کر رہی ہوں، کوئی پروموشن وغیرہ ایسا مقصد نہیں ہے، میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ واقعی انٹرسٹیڈ ہیں قرآن سمجھنے میں اور قرآن کے نوٹس بنانا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے میرا یہ پروگرام ضرور دیکھنا ہے۔ پورا پروگرام دیکھیں، آپ کو بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے تفسیر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے قرآن پاک کھولنا ہے، قرآن کا نسخہ متن، کوئی ترجمے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس طرح سے آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے اور اپنے پاس اپنا فون بھی رکھ لیں جس میں آپ نے اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہونی ہے۔ اچھا جی، آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور بالکل بھی آپ نے نا کوئی ترجمہ نہیں، کوئی تفسیر نہیں، آپ نے کچھ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو اگر اچھے طریقے سے نہیں پڑھنا تھا تو بھی آپ قرآن پاک کی کوئی ایپ لے لیں جس میں تلاوت ہوتی ہے، تلاوت آپ سنیں اس کو۔ اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو ساتھ پچھلی آیات کو بھی پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے نا، تو آپ جب آیت کو پڑھتے ہیں تو اس طرح سے اپنے مائنڈ کو یوں رکھیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے میرے سے کیا بات کی ہے۔ آپ نے نوٹ کرنا ہے سورت کا نام، اس کے بعد آپ نے آیت نمبر نوٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد نا آپ نے اپنے مائنڈ میں کوسچن لے کے آنے ہیں۔ اگر آپ آلریڈی ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اس آیت کا پچھلی جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوسچن آتے ہیں نا، اگر ترجمہ نہیں آ رہا، جس لفظ کا نہیں آ رہا، آپ نے وہ ورڈ نوٹ کر لینے ہیں۔ کوئی ورڈ آپ کے لیے نیا ہے، آپ نے وہ ورڈ نوٹ کر لینا ہے۔ کوئی ایسا ورڈ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے وہ بھی نوٹ کر لینا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے۔ اپنے ذہن میں نا آپ نے سب سے پہلے سوالات سوچنے ہیں۔ آپ نے سوچنا ہے سب سے پہلے کہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلا کوسچن یہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا کہ یہ آیت یہاں پر کیوں آئی ہے، اور پھر آپ نے یہ سوچنا جو نئے لفظ آئے ہیں، جو اردو کے الفاظ ہیں، ان کو آپ نوٹ کریں گے۔ اور پھر آپ نے ایک کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس آیت میں میرے لیے عملی اصول کیا ہے۔ یہ کوسچن نوٹ کرنے کے بعد اب آپ آ جائیں گے ایپ کی۔
اچھا جی، اس میں سب سے پہلے آپ نے ایپ کو کھولنا ہے اور قرآن والے بٹن کو پش کرنا ہے. یہ سائڈ پہ قرآن پاک والا بٹن ہے، آپ اس کو پش کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ قرآن پاک آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، دوسرا سپارہ کون سی آیت ہم نے نکالنی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. آپشن آتی ہیں کہ ترجمے والا قرآن چاہیے یا سادہ قرآن چاہیے، جو سبھی آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا جی، اب یہ دیکھیں یہاں پہ ترجمے کی بھی آپشنز آ رہی ہیں. یہ سارے جتنے بھی مفسرین ہیں نا، یہ ان سب کا ترجمہ ہے. انگلش کی آپشن آ رہی ہے، اردو کی آپشن آ رہی ہے، سید ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کا ترجمہ آپ کو ملے گا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ترجمہ، ان سب کے تراجم آپ کو ملیں گے. اب یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہوا ہے قرآن پاک کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ ترجمے کے بعد پھر آپ کو ملے گا ایک اور پیج، اس میں آپ کو آپشن ملے گی روٹ ورڈز کی. پھر آپ نے اس کے روٹ ورڈز نکالنے ہیں. ہر ورڈ کا آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو ایک آپشن ملے گی، آپ اس ورڈ کو پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ورڈ کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ ورڈ قرآن پاک میں اور مقامات پر کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے. میں اس کے جیسے کہ دیکھیے اسٹیکی نوٹس کے اوپر میں نے سارا ایک طرف صورت نمبر اور ایک طرف آیت نمبر لکھ لیا ہے. میں نے ساری وہ مقامات نوٹ کر لی ہیں جہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اس آیت کے اندر سے میں نے 4 الفاظ کا انتخاب کیا ہے، ایک انفقو اور تلکو اور تہلکو اور جو تھا ہے محسنین احسان. یہ 4 ورڈ ہیں. ان چاروں ورڈ کی ڈیٹیل ہمیں اس میں مل جائے گی. ورڈز کی ڈیٹیل لکھنے کے بعد پھر ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف. اب آپ دیکھیے یہاں پر آپ کو تفسیر کی آپشن ملے گی. اس میں سب سے پہلے سید ابو العلا مودودی کی تفسیر ہے، اور سب لینگویج میں، آپ اردو میں چاہتے ہیں، آپ انگلش میں چاہتے ہیں، جس میں آپ چاہتے ہیں. سید ابو العلا مودودی کی تفسیر میں پڑھوں گی. اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار احمد کی آپ کو آڈیو ملے گی، وہ سنیں. آپ نے وہ سننی، آپ وہ سن لیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ہے، ان کی جو بہن نگہت ہاشمی ہے ان کی ہے، اور وہ جو محمد نعمان صاحب ہیں، نعمان خان، ان کی مل جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ پیر اکرم شاہ ہیں، اور فی ظلال القرآن ہے، تبیان القرآن ہے، تفسیر ابن کثیر ہے. ساری میں سائٹ پہ لکھتی جاتی ہوں مفسرین کے نام یا تفاسیر کے نام، اور پھر جو احادیث یا جو اہم باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں. اور جہاں جہاں آیات میں استعمال ہوئے ہیں وہ آپ آیات نوٹ کر لیں گے. اب آپ ایسے ساری تفاسیر جو ہے نا ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ نے ساتھ ساتھ مفسرین کے نام لکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، جو پوائنٹ آپ کو کلک کرتے ہیں یا جو احادیث انہوں نے استعمال کی ہیں وہ آپ جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں گے. اس کے بعد جب آپ یہ سب کو سن لیتے ہیں اور کافی نالج آ جاتا ہے آپ کے پاس سب کو سننے کے بعد، اس کے بعد آپ اگلا سٹیپ کیا ہوگا، آپ پوائنٹس نوٹ کریں گے کہ آپ کو خود کیا کیا سمجھ آئی ہے. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یا ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے میں لیکچر کی تیاری کر رہی ہوتی ہوں تو میں پوائنٹس اپنے بنا لیتی ہوں. پھر اب ایک ضروری کام جو اینڈ پہ ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس آیت کو جو ہم نے سمجھا، ہم نے پوائنٹ بھی نوٹ کر لیے، ہم نے تفسیر بھی سن لی، اب ہم نے اپنے لیے اصول نکالنا ہے جو ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا ہے، آج ہم اس پر عمل کریں گے. انفقوا فی سبیل اللہ کی آیت تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. تو اس میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا اپنے مال کے معاملے میں کیا رویہ ہے، کتنا کو ہم اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ہماری پائیورٹی مال جمع کرنا ہے یا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. مطلب ہمارا معاملہ بھی ویسا ہی ہو چکا ہوا ہے کہ پائیورٹی ہماری یہی ہے کہ جوڑ لیں جمع کر لیں اپنی ضرورتیں پہلے، اور بعد میں کچھ اگر خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے کہ جی ہماری کام والی ٹھہری رہے گی، یا اس طرح سے یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہم نے اصول میں نوٹ کر لینی ہے. اور دوسری چیز یہ کیا کہ احسان کا معاملہ، کیا ہمارا احسان کا معاملہ ہوتا ہے نیکی کرتے ہوئے کہ ہم آگے بڑھ کے نیکی کریں، فاستبقوا الخیرات والا معاملہ. تو یہ جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے، یہ نچوڑ ہوگا اس چیز کا جو آپ نے سمجھی ہے آیت کو. یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ آپ نے ضرور اس کو اپنے نوٹس میں اس کو مینشن کرنا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے لیے آپ کو ساری تفاصیر مل جائیں گی. بک شیلف بنانے کی بھی اب آپ کو اپنے گھر میں ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس بکس نہیں ہیں. احادیث مل جائیں گی آپ کو. یہاں پہ پورا سیاستہ کا چیپٹر بھی آپ کو مل جائے گا، جو ان سی حدیث آپ چاہیں گے. لیکن مجھے زیادہ تر استفادہ جو کرنے کا موقع ملتا ہے
وہ قرآن پاک کی تفسیر کا ہے، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ایک فتنہ آج کے دور میں ہمارے مائنڈ میں ڈالا جا رہا نا کہ خود قرآن نہ پڑھے، خود قرآن نہ پڑھے، آج انگریز خود قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملا جو ہے نا وہ ہمیں قرآن سے دور رکھنے کے لیے نئی نئی چالیں چلتے ہیں۔ تو خدا را ان کی چالوں میں مت آئیں، قرآن کو ڈائریکٹ پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانا اور اس سے مجھے صراط مستقیم پر چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ہمیں توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔